Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It's Muhammad Ishaq. Let's start the first lesson of grade 9, that is the Savior of mankind. So I will translate into Urdu first, then I will complete the exercise. So let's start this one. The Savior of mankind, Masih-e-Insaniyat. So Arabia is a land of unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes and the dazzling rays of tropical sun. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty. صحرائے عرب ایک بہت اور بے مثل قسم کی خوبصورتی سے بھرا پڑا ہے ود اے ٹریکلیس ڈیزرٹس آف سینڈ ڈیونز، جہاں پر بہت مشکل قسم کے اور مشکل راستوں والے ریت کے صحرا پائے جاتے ہیں. ان دا ڈیزلنگ ریز آف ٹراپیکل سن، جہاں پر سورج کی تپتی ہوئی کرنیں گرتی ہیں. اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دا امیجنیشن آف دا پوئٹس اینڈ دا ٹریولرس. اس کے ستاروں بھرے آسمان نے شعراء اور مصنفین کو اپنی طرف، ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کی ہے. اٹ واز ان دس لینڈ دیٹ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن. یہ وہی زمین ہے، جگہ ہے، علاقہ ہے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے. ان دا سٹی آف مکہ، شہر مکہ میں، وچ از اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی، جو کہ بحیرہ کلزم سے تقریباً 10 میل، تقریباً 50 میل کے فاصلے پر واقع ہے. The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. عرب کے باشندے جو ہیں، ان کا جو حافظہ ہے وہ بہت شاندار و خوبصورت ہے، اور ان کی جو فصاحت و بلاغت ہے وہ بھی بہت بے مثل ہے. Their eloquence and the memory found expression in their poetry. ان کی فصاحت، ان کی بلاغت اور ان کا خوبصورت حافظہ جو ہے، ان کی اکثر و بیشتر ان کی شاعری میں پایا جاتا ہے. Every year a fair was held for a poetical competition at Ukaz. ہر سال ایک شاعری کا مقابلہ اکاز کے مقام پر جو ہے منعقد ہوتا ہے. It is narrated that Hamad said to the Caliph Walid bin Yazid. یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems without taking into account short pieces. حماد نے خلیفہ وقت یزید سے کہا، میں اپنے حروف تہجی کے لحاظ سے تقریباً پوئم کے 100 شعر جو ہے وہ بغیر رکے اور بغیر گنے میں بیان کر سکتا ہوں، آپ کو سنا سکتا ہوں. اینڈ آل آف دیٹ composed exclusively by the poets before the promulgation of Islam. یہ ساری چیزیں جو لکھی گئی تھیں، یہ شاعری جو لکھی گئی تھی، یہ تبلیغ اسلام یا اسلام کے آنے سے پہلے کی ہیں. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for His final dispensation and the preservation of His word. اس میں کوئی کسی بھی حیرانی کی بات نہیں ہے، تھوڑی سی بھی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ باری تعالیٰ نے اپنے الفاظوں کو اور اپنے پیغام کو جو ہے عرب کو پہنچانے کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. In the 5th and the 6th centuries، 5ویں اور 6ٹھی صدی میں mankind stood on the verge of chaos. انسانیت بالکل ایک مایوسی کی حالت میں تھی. It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow and started crumbling. یہ بالکل ایسے ہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ تہذیب و تمدن جس کو ہزاروں سال لگے پنپنے میں، وہ بالکل ختم ہونے کے مقام پر تھی. At this point in time، اس وقت اللہ Almighty raised a rasul from among themselves. اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے انہی لوگوں میں سے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبذول فرمایا. who was to lift the humanity from ignorance into the light of faith. جس کا کام، جس کا فرض جو تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض مقام انسانیت کو بام بلندی تک پہنچانا تھا، جہالت سے اٹھا کر. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 38 سال تھی. he spent most of his time in solitude and meditation. آپ اکثر و بیشتر اپنا جو وقت ہے وہ مراقبے میں اور عام طور پر غور و خوض میں گزارتے تھے. In the cave of Hira، غار ہیرا میں he used to retire with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty. غار ہیرا میں اپنے کھانے پینے کے چیزوں کے ساتھ آپ دنوں اور ہفتوں تک اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے تھے.
The period of waiting had come to close. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. His heart was overflowing with the profound compassion for humanity. آپ کا دل انسانیت کی خدمت کے لیے اور انسانیت سے روشناس کرانے کے لیے سرشار ہو چکا تھا. He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. He had a pressing urge. آپ کی ایک دیرینہ خواہش تھی کہ آپ اپنے معاشرے سے غلط عقائد، سماجی برائیاں، ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ کریں. The moment had arrived. آخر کار وہ لمحہ آن پہنچا. When he was to bestowed with نبوت، جب آپ پر نبوت نازل کی گئی. One day when he was in the cave of Hira. ایک دن جب آپ غار ہیرا میں بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل came and conveyed to him the following message of Allah. حضرت جبرائیل امی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام بھیجا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. So read in the name of thy Lord who created. اللہ کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو تخلیق کیا. Created man from a clot of congealed blood. انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. Read and thy Lord is most bountiful. پڑھیے کہ آپ کا رب بہت مہرباں ہے. Who taught the use of pen. جس نے آپ کو لکھنا سکھایا. Taught man that which he know not. اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. The revelation of the divine message. باری تعالیٰ کی عظیم وحی which continued for the next 23 years had begun. which continued for the next 23 years. جو اگلے 23 سال جس نے جاری و ساری رہنا تھا وہ شروع ہو چکی تھی. And the Rasul had arisen to the proclaim oneness of Allah. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باری تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینا تھا. And the unity of mankind. اور آپ کا جو ایک عام فرض اولین تھا، جو خواہش تھی کہ انسانیت کو ایک کسی مقام پر نقطے پر اکٹھا کرنا. His mission was to destroy the nexus of superstition. سب سے زیادہ جو چیز آپ کی خواہش تھی اور جو آپ کا ایک اہم کام تھا وہ لوگوں کے درمیان جو عام طور پر مافوق الفطرت قسم کے خیالات پائے جاتے تھے ان کا خاتمہ کرنا تھا. اگنورنس، جہالت کا خاتمہ کرنا تھا. اینڈ ڈس بلیف، اور غلط عقائد کا خاتمہ کرنا تھا. Set up a noble conception of life and lead mankind to light of faith and divine bliss. اور ایک کنسیپٹ اور ایک ایسا جو ہے اعلیٰ قسم کی مثال قائم کرنی تھی جس نے انسانیت کو جو ہے اس کی رہنمائی کرنی تھی اور پیغام خداوندی کی طرف لے کے جانا تھا. Since this belief was threatening their dominance in the society. جیسا کہ یہ عقیدہ was threatening their dominance in the society. تیزی سے خطرناک حد تک اپنے اس معاشرے میں اپنے پھیلاؤ کو وسعت دے رہا تھا. The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul and his followers. کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا زور دینا شروع کر دیا، دباؤ ڈالنا شروع کر دیا، اور آپ کے صحابہ پر بھی. They wanted them to renounce their caste and take to idol worship. وہ چاہتے تھے کہ آپ جو ہے اپنی جو ہے اس تبلیغ سے واپس ہٹائیں، اس کو چھوڑ دیں اور آپ دوبارہ سے بت پرستی کی طرف آ جائیں. On one occasion, ایک موقع پر they sent a delegation to رسول صلی اللہ علیہ وسلم, kind and caring uncle. انہوں نے ایک وفد جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہرباں اور شفیق چچا حضرت ابو طالب کی طرف بھیجا. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اللہ کا جو پیغام ہے اس کی تبلیغ کرنے سے روکیں اور وہ رک جائے. Or face their enmity, یا ہماری دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. Finding himself in a dilemma, اپنے آپ کو ایک مشکل حالات میں پاتے ہوئے, he sent for his nephew, آپ نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا. And explained to him the situation, اور اس کے سامنے ساری صورتحال کی وضاحت کی. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوبصورت الفاظ سے اپنے چچا کو مخاطب کیا اور جواب دیا. My dear uncle, میرے پیارے چچا, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, تب بھی میں جا کر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ سے نہیں رکوں گا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt.
آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپان دا ارتھ. میں انشاءاللہ اس زمین پر ایک جو سچا ایمان ہے، سچا جو دین ہے، اس کو قائم کروں گا، یا اس کی کوشش میں جو ہے فوت ہونا یا جو ہے ختم ہونا پسند کروں گا. The Rasul sallallahu alayhi wa sallam uncle was so impressed with the nephew's firm determination that he replied, حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزم مصمم سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ نے کہا، سن آف مائی بردر، اور میرے بھائی کے بیٹے یا بتیجے، گو دائی وے، اپنے راستے پہ چلتے رہو، نن ول ڈیئر ٹچ یو، کسی کو جرت نہیں کہ وہ آپ کو چھو سکے، آئی شیل نیور فارسیک دی، میں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. And the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for mankind. اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ راستے پر چل پڑے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، انسانیت کے لیے چنا تھا. Imbued with divine guidance، رہنمائی سے اور اپنے اندر ایک جذبے سے بھرے ہوئے، and firm resolve، ایک عزم مصمم سے، the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. آپ نے تمام مسائل کا عظمت، خوبصورتی اور بہت اعلیٰ انداز سے سامنا کیا. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domain. بہت تھوڑے عرصے میں آپ نے انسانیت کو روحانی اور دنیاوی مقام سے دنیاوی کے اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا. He was also a divine force behind Arab conquest. فاتحین عرب کے پیچھے آپ کی جو زندگی تھی وہ بے مثل تھی اور مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر لی جاتی تھی. which have created an everlasting impression on the human history، جس نے تاریخ انسانیت پر بے مثل قسم کے اثرات چھوڑے ہیں. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in the history. اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ آپ دنیا کو بہت زیادہ متاثر کرنے والی شخصیات میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. In the words of Michael Hart، a great historian، مائیکل ہارٹ جو کہ عظیم مفکر اور تاریخ مورخ ہے، اس کی زبان میں وہ کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بنیادی نظریات اور انسان کے بنیادی اخلاقیات کے جو جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں ان کے معمار کے طور پر جانے جاتے ہیں. In addition he played a key role in proselytizing the new faith. اس کے علاوہ آپ نے اس نئے دین کی تبلیغ میں بھی اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے. and establishing the religious practices، اور جتنے بھی اس کی مذہبی قسم کے رسومات تھے ان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے آپ کی خدمات جو ہیں وہ گراں قدر جانی جاتی ہیں. ان فیکٹ ایز اے ڈیوائن فورس، اصل طاقت ہونے کے بعد سے یہ ایک ماڈل کامل نمونہ ہونے کی وجہ سے بیہائنڈ عرب کنکیس، فاتحین عرب کے پیچھے he may well rank as the most influential political leader of the time. تاریخ میں سب سے زیادہ سیاسی طور پر متاثر کن شخصیات میں سے آپ کا نام اولین طور پر لیا جاتا ہے. The Arab conquest of the 17th century have continued to play an important role in human history. فاتحین عرب میں 7ویں صدی میں جو فتوحات کا سلسلہ جاری کیا in human history، تاریخ انسانیت میں down to the present day، حتیٰ کہ وہ آج تک ان کی یہ فتوحات جانی جاتی ہیں. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم deep faith in Allah Almighty. یہ سب جو انسانیت کے اندر ایک تبدیلی تھی اور اس کے اندر جو اصلاح کا جو ایک طریقہ کار تھا، یہ سب آپ کی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے اور محبت سے، یہ تو آپ کی وجہ تھی. To his love of humanity، اور انسانیت سے محبت کی وجہ بھی تھی. And to the nobility of his character، اور سب سے بڑھ کر آپ کے کردار کی عظمت کی وجہ سے تھی. Indeed his life is perfect model to follow. آپ کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے بلا شک و شبہ. In reply to a question about the life of the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ said، ایک سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، His morals and characters are an embodiment of the Holy Quran. آپ کا کردار، آپ کی اخلاقی اقدار دراصل ایک قرآن پاک کی مثل ہیں اور مجسمے کی شکل میں پائے جاتے ہیں. The final word about the savior of mankind goes in the Holy Quran. آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو خوبصورت جو الفاظ قرآن پاک میں پائے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اوکے، او نبی، surely we have sent you as the witness. او پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یقیناً وی ہیو سینٹ یو ایز اے وٹنس، ہم نے تمہیں بطور گواہ بھیجا ہے، اینڈ اے بیریئر آف دا گڈ نیوز اینڈ اے وارنر، اور ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے ایک خوشخبری دینے والے کے انسان کے طور پر اور ایک متنبہ کرنے والے کے طور پر بھیجا ہے، اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے انسانیت کو دعوت دینی ہے، اینڈ ایز اے لائٹ گیون ٹارچ، اور آپ ایک روشن چراغ، آپ کو ایک روشن چراغ کی طرح بے مثل بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ. دس از دا ٹرانسلیشن آف دا لیسن 1. سو thank you very much. If you follow that, I think you will enjoy that. Thank you very much. So nice of you.